عزیز آج کی رات اللہ کے فضل کو لوٹنے کا شرف نصیب ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، پروردگار ہم پر فضل فرما دے۔ فضل اس طریقے سے ہو جائے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے و طفیل سے ہم پر بڑا مہربان ہو جائے اور ہم اس کی مہربانیوں کو لوٹنے والے بن جائیں، اس کی نوازشات کو مالا مال حاصل کرنے والے بن جائیں۔ پیارے دوستو، فرمایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر شریف اللہ نے بندوں کو اس لیے دی تاکہ بندہ اس رات کو پا کر اللہ کا محبوب بن جائے، اس رات کو پا کر اللہ کا محبوب بن جائے۔ اب پوچھا گیا کہ بھائی اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بعض لوگ جواب دیے رات بھر جاگو لیلۃ القدر مل جائے گی، ویری گڈ۔ پھر اس کے بعد بعض نے کہا کہ بھائی رات بھر قرآن پڑھو، عبادت کرو، نماز پڑھو، لیلۃ القدر مل جائے گی، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پیارے دوستو، اصل اور اہم بات سن لیجئے، اگر آپ لیلۃ القدر کا کامل اجر و ثواب پانا چاہتے ہیں تو لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ توبہ کرنا ہوگا، کیونکہ توبہ کے بغیر میرے پیارے بھائی ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو میرے بھائی، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ گھر کے اندر ایک بہترین میٹ لائیں، میٹ قالین لے آئیں تاکہ گھر کے اندر بچھائیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ بہترین قالین جو آپ عید کے لیے لائے ہیں، کیا آپ وہ گھر کے اندر جو پہلے سے کچرا بنا ہوا ہے، جو میل کچیل ہے، اسی کے اوپر بچھا دیں گے؟ ذرا بولیں بھائی۔ اس کو پہلے آپ پورے گھر کو اچھی طرح صاف کریں گے، دھوئیں گے، سرف ڈالیں گے، صاف کریں گے، تاکہ آپ کی لائی ہوئی میٹ کو کوئی گندگی اور غلاظت لگنے نہ پائے۔ میرے بھائی، آج اللہ رحمت اتار رہا ہے۔ ابھی آپ نے حضرت قبلہ سے سنا، آسمان اولا پر اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہے، صبح فجر تک اللہ اپنے بندوں کو آواز دے رہا ہے، کوئی میرا بندہ جو آج مجھ سے رحمت مانگ لے میں دینے کو تیار ہوں، فضل مانگ لے میں دینے کو تیار ہوں، ہے کوئی میرا بندہ جو دعا کرے میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ آؤ میرے بھائی، اللہ تو دینے تیار ہے، اللہ عطا و نوازش کی بارش کرنے تیار ہے، مگر میں پوچھتا ہوں، اللہ جو رحمت دے گا ہم لیں گے کس پہ؟ یہ گندے جسموں پر، یہ گناہوں سے آلودہ جسم پر، یہ خطاؤں سیاکاریوں سے بھرے ہوئے جسم پر، یہ سیاہ دلوں پر، یہ گندے زبانوں پر جس سے ہم نے گالی گلوچ بھی کی ہے، جس سے ہم نے لوگوں کی برائیاں غیبتیں چغلیاں بھی بیان کی ہے، جس سے ہم نے یہ ہاتھوں پر جو کبھی اپنے بھائیوں پہ اٹھ گیا، کبھی دوستوں پہ اٹھ گیا، اور بعض تو اتنے ظالم ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں پر، اپنے بچوں پر بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ کیا ایسے گندے ہاتھوں پر رحمت آئے گی؟ یہ گندے پیروں پر رحمت آئے گی جو گندی فاحشہ عورتوں کی طرف بھی چل کر گئے ہیں، سینما تھیٹروں کی طرف چل کر گئے ہیں، حرام اور ناجائز کاروبار کی طرف چل کر گئے ہیں؟ کیا ایسے گندے پیروں پر اللہ کی رحمت آئے گی؟ کیا ایسی گندی زبانوں پر اللہ کی رحمت آئے گی؟ کیا ایسے گنہگار ہاتھوں پر اللہ کی رحمت آئے گی؟ جواب ملا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں آئے گی۔ اگر کسی کو رحمت لینا ہے تو اگر چاہتا ہے رحمت لے بندے، تو پہلے اپنے جسموں کو پاک کر لے، اپنے جسموں کو پاک کر لے۔ جس طرح میٹ بچھانے کے لیے گھر کو صاف کیا گیا تھا، آج فضل مولا کو لینے کے لیے پورے جسم کو پاک کرنا ہوگا، قلب کو بھی پاک کرنا ہوگا، زبان کو بھی پاک کرنا ہوگا، ہاتھ اور پیر کو بھی پاک کرنا ہوگا۔ پھر سوال ہوا کہ یہ پاک کیسے ہوتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا، بندے توبہ کر لے یہ سب پاک ہو جاتے ہیں۔ کیا کریں؟ پہلے توبہ کریں۔ کیا کریں بھائی؟ ارے بتلایا جاتا ہے جس طرح ایک لوہار زنگ آلود اور کئی زمانے سے پانی میں بھیگے ہوئے لوہے کو آگ میں رکھ کر اس کا زنگ پگھلا دیتا ہے اور اس کو پھر آگ میں جلا جلا کر اس کو لال کرتا ہے، نکال کر جب اسے ہتھوڑی سے مار مار کر اس کو پاک صاف کرتا ہے، بتلایا جاتا ہے اسی طرح ایک توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے
تو اس کے جسم سے پورا گندا زنگ نکل جاتا ہے، میل کچیل نکل جاتا ہے، اور اس کو وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے، دیکھنے والے فرشتوں کو فرشتوں کے جیسا نظر آنے لگتا ہے، فرشتوں کے جیسا نظر آنے لگتا ہے، اتنا پاک ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ توبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے گناہگاروں کے لیے توبہ نعمت بنا کر اتارا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے کہ اللہ نے بندوں کو توبہ دے دیا ہے۔ کیا دیا؟ توبہ۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ اگر پوری روئے زمین پر لوگ عبادت کریں، پوری زمین پر اللہ کی عبادت کریں، تو اللہ کو جتنی خوشی ہوتی ہے، جتنی خوشی ہوتی ہے، فرمایا جاتا ہے ایک گنہگار توبہ کر لے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ پوری روئے زمین عابدوں سے بھر جائے تو اللہ کو جتنی خوشی ہوتی ہے، ایک گناہگار اپنے گناہوں پر توبہ کر لے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ارے توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ محبوب بناتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے بندہ زمین پر توبہ کرتا ہے، اللہ آسمان اور عرش بری پر اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتوں گوار رہنا۔ عرش بری سے خدا اعلان کرتا ہے، آسمان کے فرشتے اپنے مقامات پر رہ کر اعلان کو سنتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا کہ آج میرے گناہگار بندے نے، آج میرے فلاں بندے نے، آج میرے سیاکار بندے نے، آج میرے خطاکار بندے نے مجھے اپنا خدا مان کر میرے دربار میں معافی چاہ لی ہے، میرے دربار میں مجھ سے معافی مانگ لی ہے، وہ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کی ماضی کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ 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 اللہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، روایت میں آتا ہے، مکاشفۃ القلوب میں علامہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا جاتا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ کہاں کا؟ ذرا زور سے بولیں۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا۔ وہ نوجوان کی عادت تھی روزانہ رات میں گھر کو آتا اور بستر پہ بیٹھتا اور اپنے پورے دن بھر کے عمل کا محاسبہ کرتا کہ میں نے صبح سے لے کے اب تک کیا کیا۔ اگر اس کو ظاہر ہوتا، یاد آتا کہ اس نے وہ نیکی کی، 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 تو کیا کرتا؟ نیکیوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نیکی کرنے کا موقع دیا، یہ نیکی کرنے کی توفیق دی، یہ نیکی کروا لیا، یہ نیکی کروایا، یہ نیکی کروایا، مجھ کو یہ توفیق عطا کی، شکر ادا کرتا۔ پھر اس کے بعد اسے یاد آتا کہ یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اللہ کے دربار حضور ہاتھ اٹھاتا، کبھی سر سجدے میں رکھ دیتا اور کہتا مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار میں معافی مانگ رہا ہے، مولا معاف کر دے۔ اللہ سے ریکویسٹ کرتا، گزارش کرتا اور قسم کھا لیتا ہے اللہ آج گناہ ہو گیا، کل نہیں کروں گا، آج گناہ کر لیا، کل نہیں کروں گا، پکا قصد و ارادہ کر لیتا اور سو جاتا۔ دوسرے دن صبح اٹھتا، جو گناہ نہیں کروں گا بول کے ارادہ کرتا، پوری کوشش کرتا اس گناہ سے بچنے کی۔ ایک دن بچتا، 2 دن بچتا، 3 دن بچتا، چوتھے دن پھر گناہ کرتا، پھر وہ گناہ سرزد ہو جاتا، پھر مصلی بچھاتا، محاسبہ کرتا، توبہ کرتا۔ ہر روز اس کا یہی معمول تھا، رات میں آنا، محاسبہ کرنا، جو جو نیکیاں کیا شکر ادا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا، جو جو گناہ کیا توبہ و استغفار کرنا، معافی چاہنا، گڑ گڑانا اور عہد کرنا اللہ اب نہیں کروں گا، اللہ اب نہیں کروں گا۔ ایسی کرتے 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 کچھ دن گزرے۔ ایک دن خیال آیا میں کتنا خطرناک آدمی ہوں، روزانہ اللہ کے دربار میں وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، پھر ایک دن اٹھتا ہوں، پھر گناہ کر لیتا ہوں، پھر گناہ کر لیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں، ہر دن وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا، پھر گناہ کر لیتا ہوں۔ تو پھر اس نے سوچا کہ مجھ جیسے بدبخت کو اب توبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں گناہگار ہوں، گناہ کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں اور گناہ کرتے ہی چلے جاتا ہوں، میں بڑا بدبخت ہوں، اللہ سے وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا اور پھر جو ہے گناہ کرتا ہوں، اب مجھے گناہ توبہ نہیں کرنی چاہیے، مجھ جیسا آدمی معافی کا مستحق ہی نہیں ہے،
مجھ جیسا آدمی معافی کا مستحق ہی نہیں ہے، مجھے توبہ نہیں کرنی چاہیے، میں تو بدبخت انسان ہوں. اپنے آپ پہ ملامت کر لیا، افسوس کر لیا، کوفت کر لیا، کوس لے کے سو گیا. ایک دن توبہ نہیں کرا، دوسرا دن میں آیا، دوسرے دن بھی سو گیا، توبہ نہیں کرا. تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی سو گیا، توبہ نہیں کرا. دیکھتا کیا ہے کہ تیسری رات ایک فرشتہ اس کے خواب میں اللہ کے حکم سے آتا ہے. ذرا زور سے. تیسری رات اس کے خواب میں ایک فرشتہ آتا ہے. مکاشفۃ القلوب علامہ امام غزالی لکھتے ہیں، فرشتہ آ کر اس سے کہتا ہے کہ بندے، اللہ تجھ سے پوچھتا ہے کہ تو توبہ کرنا کیوں چھوڑ دیا. بڑا پریشان ہو گیا، بولے اللہ پوچھ رہا ہے؟ کہاں بندے، تیرے رب نے پوچھا ہے. وہ پوچھ رہا ہے کہ تو توبہ کرنا کیوں چھوڑ دیا. تو کہا کہ میں ہر روز گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں. مجھے اب توبہ کرنے میں شرم آ رہی ہے کہ میں گناہوں سے باز آنے والا نہیں ہوں، میں بڑا گندا انسان ہوں. تو کہتا بندے تو نے اب تک کتنی بار توبہ کی؟ تو کہا میں نے کم سے کم 70 بار تو توبہ کر لی. بندے سن، تیرا رب تجھ سے کہتا ہے اگر تو 70,000 بار بھی توبہ کرے گا تو تیرا رب 70,000 بار قبول کرے گا. اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ تو توبہ کرتے کرتے بیزار ہو جائے گا، مگر مولا قبول کرنا نہیں چھوڑے گا. بندے تو خدا کی رحمت کو نہیں جانتا، وہ 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج ہم نہیں سمجھے اس پروردگار کو وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے. ہم نہیں سمجھے میرے بھائی. وہ رب ہمیں، خدا کی قسم، پوری کائنات مل کر بھی ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی ہمارا رب ہم سے جتنی محبت کرتا ہے. ارے آج کل تو ماں باپ بھی ایسے ہو گئے ہیں، اولاد کو کھانا بھی دینا چاہتے تو پہلے کما کے لایا تو کھانا دیتے بولے. آج ماں باپ کے جملوں، زبانوں پہ یہ جملے آ گئے. ماں باپ کہہ رہے کما کے لائے تو کھانا دیں گے. بیوی ناراض ہو کے میکے چلے گئی، پکڑ کے پوچھے کیا ہوا اماں، آپ نہیں آ رہے شوہر کے گھر کو؟ کہیں کو نہیں آ رہے، انہوں کماتے ہی نہیں، انہوں جیسا اماں کو پالنا ہے ویسے پال رہے نہیں، بچوں کو بھوکا رکھ دے رہے. ارے دوستو، یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر شوہر نہیں کمائے تو بیوی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بیٹا نہیں کمائے تو ماں باپ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹا بھائی نہیں کمائے تو بڑے بھائی پورے مل کے اس کو تانا اور طنز کرتے ہیں. بھائی اگر نہیں کمایا تو بہن عزت نہیں کرتی ہے، باپ نہیں کمایا تو بیٹے ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ زمانے میں انسان کو انسانیت غرض سے ملتی ہے، مگر خدا ہے دوستو. ہم نماز کو نہیں آتے ہیں مگر برابر 3 ٹائم کھانا کھلا رہا ہے. ارے خدا ایسا پروردگار ہے میرے بھائی، سال بھر گناہ کر کے آئے، رب کہہ رہا ہے بندے آج لیلۃ القدر ہے، آج توبہ کر لے. سال بھر کے گناہوں کی کیا بات کر رہا میرے بندے، میں آج 70 سال کے گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں. میں آج 70 سال کے گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں. ایسا پروردگار ہے، بندے سے غرض سے محبت نہیں کرتا، بے غرض محبت کرتا ہے. مولا کی محبت بے غرض ہے دوستو. مولا بے غرض محبت کرتا ہے، بندے سے کہتا ہے میرے بندے تو میرا ہو جا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں تجھے جنت دینے تیار ہوں. میرے بندے میرے دربار میں آ، کچھ دیر گریہ وزاری کر لے، کچھ دیر کر لے، کچھ دیر، ایک آنسو بہا لے، خالی ایک آنسو، صرف ایک آنسو بہا میرے دربار میں. مجھے خدا مان کر، اپنے آپ کو گنہگار مان کر توبہ کی نیت سے ایک آنسو بہا لے. خدا کی قسم وہ ایک آنسو کے بدلے میں سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی گناہ ہے تو میں معاف کرنے کو تیار ہوں. اس سے بڑا اعلان اور کیا چاہیے میرے بھائی، اس سے بڑی رحمت اور کیا چاہیے. قربان جائیں اس رب کے، اتنا پیار کرتا ہے ہم گنہگاروں سے. اور ہم لوگ ہیں یہ دنیا کے منحوس کاروبار میں، یہ منحوس کھیل کود میں، یہ منحوس شوقوں میں اللہ اللہ پوری رات گزر جا رہی میرے بھائی، پورے دن گزر جا رہے. اللہ کی طرف آنے کا موقع ہی نہیں مل رہا نوجوان کو.
آؤ دوستو اللہ گنہگار سے کیسا پیار کرتا ہے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. کس کا؟ ذرا زور سے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا, پانی پڑ رہا ہی نہیں, پانی آ رہا ہی نہیں, پانی آ رہا ہی نہیں, پانی پڑ رہا ہی نہیں. زمین سوکھی ہو گئی, نالے سوکھ گئے, ندیاں سوکھ گئی, تالاب سوکھ گئے, زراعت اور فصلیں تباہ اور تاراج ہو گئی, پانی نہیں پڑ رہا ہے. ساری قوم آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس, آ کے بولی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ دعا کریے پانی پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام بھی قحط کی وجہ سے بڑے پریشان تھے. اللہ کے دربار حاضر ہوئے, کوہ طور پہ کھڑے, بولے مولا قحط اتنا زیادہ ہو گیا, پوری امت پریشان ہے, تیرا بندہ موسیٰ تجھ سے گزارش کرتا ہے مولا پانی بھیج دے. اللہ حضرت موسیٰ کو بڑا پیار کرتا ہے, بہت لاڈ کرتا ہے, بہت چاہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا بے شک موسیٰ آپ کا رب پانی بھیجنے کو تیار ہے, مگر موسیٰ آپ کی امت میں ایک گنہگار ہے, جب تک وہ توبہ نہیں کریں گا میں پانی نہیں بھیجوں گا. اللہ اللہ, پتا کیا چلا, امت پہ عذاب بھی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. دوستو آج ہماری اولاد نافرمان ہو گئی, یہ بھی ایک عذاب ہے, یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتی ہے. اولاد کا نافرمان ہونا اللہ کی ناراضگی ہے. دوستو ہم نے پوچھا اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ رب فرماتا ہے جب بندے میرے دربار میں جھکنا بھول جاتے ہیں تو میں ان کے ماتحت کو ان کی عزت کرنا بھلا دیتا ہوں. ہماری اولاد ہمارے ماتحت ہے, ہماری اولاد ہماری نافرمان کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہم اپنے رب کے نافرمان ہو گئے. ہم سمجھ رہے ہیں لے کے جا کے ٹریننگ دیں گے تو انہیں بہت اچھا فرما بردار, قیامت تک نہیں بنتا, انہیں کہیں بھی ٹریننگ دے لو. آپ چاہتے ہیں اولاد فرما بردار رہے, آپ خدا کے فرما بردار بن جاؤ, آپ سجدے کرنے والے بن جاؤ, اولاد پیر پڑنے والے بن جاتی. آپ اللہ اللہ کرنے والے بن جاؤ, اولاد باپ کا ماں کا شکر ادا کرنے والی بن جاتی. آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی نیت سے آ جاؤ, آپ کی اولاد آپ سے معافی چاہنے آ جاتی ہے. میرے بھائی ہم اب اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں, اور ہم پھر اس کے بعد آرزو تمنا کرتے ہیں ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے. تو سنو دوستو, جو بھی عذاب آتا ہے, آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے, آپ بولیں گے میں عامل صاحب کو پکڑ کے 25 لیمبوا لے کے کاروبار کو چلا لیتا ہوں, بیکار باتیں ہیں, بھامٹے باتیں ہیں. ایسا ہوتا تو میں اب تک سب سے بڑا کروڑپتی آدمی رہتا تھا, کیونکہ میرے کو جتنا پڑھنے آتا کسی عامل کو بھی نہیں آتا. میں پڑھ لیتا ہوں, کاٹ لیتا ہوں. بھامٹے باتیں نکو کرو. لیمبوا کاٹنے سے اگر گراہک آتا تو سب سے زیادہ گراہک میرے پاس رہتا تھا. پورے عاملوں کو ٹریننگ دے سکتا ہوں اتنا ہے میرے پاس. لیمبوا کاٹنے سے گراہک نہیں آتا, خدا کی قسم گراہک خدا کی رضا سے آتا ہے. اللہ چاہا تو گراہک آتا ہے. دوستو اللہ چاہا تو گراہک آتا ہے. اور ہم نے پوچھا مولا ہماری دکان میں گراہک آئے تو کب چاہتا ہے؟ تو رب کہتا ہے بندے جب تو میرے دربار میں آتا ہے تو میں تیرا دربار میں لوگوں کو بھیجتا ہوں. تو میرے گھر کو نہیں آتا تو میں لوگوں کو تیرے گھر کو کہیں کو بھیجوں گا. تیرے اس سامنے اور ایک دکان ڈلا کے وہاں بھی جاتا ہوں, بول رہے اللہ تعالیٰ. یہی چھے میرے بھائی, یہ ٹینشن ہے. یہ ہم سمجھے نہیں قدرتی نظام کو. ہم لوگ چپکے تو بھی ناریلوں کے لیمبوؤں کے کانٹیوں کے پیچھے پڑے ہوئے, بیکار ذہن ہے ہمارا, تھرڈ کلاس سوچ بن گئی مسلمان کی. پیارے دوستو یاد رکھ لو, کاروبار نہیں چل رہا ہے, اللہ کی ناراضگی ہے, اللہ ناراض ہے. اولاد نافرمان ہو گئی, اللہ ناراض ہے. بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئے, شادیاں نہیں ہو رہے, اللہ ناراض ہے. اللہ ناراض ہے, اس لیے ہماری بیٹی ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. بیوی نافرمان ہے, چلے گئی میکے کو واپس, شوہر سے بات کرنے تیار نہیں ہے, اللہ ناراض ہے. اللہ کہہ رہا ہے تو مجھ سے بات کرنے تیار نہیں ہے تو میں تیری بیوی سے تیرے کہیں کو بات کراؤں. تیری بیوی تیرا فون نہیں اٹھاتی اور تو میری اذان کا جواب نہیں دیتا, تو میرے دربار کی آواز نہیں سنتا تو تیری آواز بھی دنیا والوں کے کانوں پہ میں بند کر دیتا ہوں. نظام ہے یہ خدا کا. میں کوئی بات آپ کو غلط نہیں بول رہا ہوں.
یہ ریکارڈنگ ہو رہی، لے کے جا کے دنیا کے پورے عالموں کو سنا کے پوچھو احمد نقشبندی غلط بول رہا ہے کہ صحیح بول رہا ہے۔ جب ہم خدا کی آواز کو بھول جاتے ہیں، اللہ ہماری آواز کو دنیا والوں کے لیے بھلا دیتا ہے۔ دوستو گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ اب سن لے دوستو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ رحمت بھیج دے۔ اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ آپ کی امت کا ایک گناہگار ہے، آپ کی امت میں گنہگار ہے موسیٰ، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف پلٹ گیا، کوہ طور سے اترے، قوم سے خطاب کیا، کہہ کے کہلاؤ لوگو توبہ کر لو، پانی آ جائے گا، ٹینشن کی بات نہیں ہے، توبہ کرو۔ پوری قوم توبہ کر رہی، پوری قوم توبہ کر رہی، رو رو کے گریہ وزاری کر رہے ہیں، مسلح بھگ گئے پورے، روتے روتے آنسوؤں سے، پانی پڑ رہا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 2 دن تک دیکھے، اس کا تیسرے دن پھر کوہ طور پہ پوچھے مولا پوری امت رو رہی نا، اب تو بھیج دیجئے پانی، آپ کو آپ کے رب ہونے کا واسطہ، آپ ذرا پانی بھیج دیجئے۔ بولے موسیٰ ابھی بھی گنہگار نے توبہ نہیں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے مولا وہ کون ہے بدبخت جو اتنا بولنے کے بعد بھی توبہ نہیں کر رہا، ذرا اس کا پتہ بول، میں اس کو جوتے مار کے توبہ کراتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ ہم اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں موسیٰ، اور یہ محبت نہیں ہے کہ کسی گنہگار کے گناہ دوسروں پہ ظاہر کر دیا جائے۔ موسیٰ میں نہیں چاہتا کہ اس گنہگار کا عیب آپ پر کھولا جائے۔ اللہ اللہ، موسیٰ پوروں کو معلوم ہو کہ وہ گنہگار ہے، میں نہیں چاہتا، آپ اعلان کرو انہیں توبہ کریں گا تو پانی آئیں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر آئے قوم کی طرف، آ کے بولے کون ہے رے وہ گنہگار، اللہ اتنی محبت کرتا ہے، تیرا پتہ بتانے مولا راضی نہیں ہے، تیرا حلیہ بتانے مولا راضی نہیں ہے، گنہگار تیرے گناہوں کو مولا ہم پہ ظاہر کرنے تیار نہیں ہے، ارے بدبخت توبہ کر لے پانی آئے گا۔ سارے گنہگار پھر توبہ کیے، پھر لوٹائے توبہ، پھر بھی 2 دن ہو گئے، پھر پانی نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پہنچے اللہ کے در، بولے مولا اب تو پورے کر لیے مولا، اب تو نہیں چھوٹے کوئی بھی۔ مولا بولے نہیں موسیٰ انہیں چھٹ گیا، بولے مولا اس کا پتہ نہیں تو نہیں، کم سے کم اس کا جو لینڈ مارک تو بھی بتا، وہاں جا کے ٹھہر کے پکارتا ہوں، لینڈ مارک تو بتا مولا۔ مولا بولے نہیں موسیٰ ہم خدا ہیں، ہم اپنے بندوں کو بہت پیار کرتے موسیٰ، اس کے گناہ تم پہ ظاہر نہیں کریں گے موسیٰ۔ اللہ اللہ، بولو میرے بھائی ایمانداری سے بولو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو میرے بھائی، آپ اتنے بیٹھے پورے گنہگار ہیں نا میرے بھائی، پھر تمہارا گناہ میرے اوپر ظاہر نہیں ہے، میرا گناہ تمہارے اوپر ظاہر نہیں ہے۔ ارے کیسی رحمت ہے جی وہ خدا کی، صدقے جاؤ جی اس کے نام پر۔ ارے بیٹا گناہ کرتا ماں کو خبر نہیں رکھا جی، ارے بیوی گناہ کرتی شوہر کو خبر نہیں ہے، شوہر گناہ کرتا بیوی کو خبر نہیں ہے، بیوی کے گناہ شوہر سے چھپا دیا، شوہر کے گناہ بیوی سے چھپایا، بیٹے کے گناہ باپ سے چھپا دیا، باپ کے گناہ بیٹے سے چھپا دیا، کہہ رہا ہے کہ سب سے چھپا دوں گا، کسی پہ ظاہر نہیں کروں گا۔ پوچھے مولا کیوں ظاہر نہیں کرتا، تو رب جواب دے رہا ہے یہ میری محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ میرے بندے کو میں دوسروں کے سامنے شرمندہ کروں۔ مولانا بن گئے، اللہ مولانا بنا کے عزت رکھ دیا میرے بھائی۔ اگر گناہ ظاہر ہو جائے، جو آج ہاتھ چوم رہے ہیں وہ بنڈے لے کے مارنا شروع کر دیں گے۔ ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں مگر مولا پھر بھی چھپا کے رکھا ہے، رحمت والی چادر ڈال کے رکھا ہے، کہتا ہے بندے میں دوسروں کے سامنے تجھے شرمندہ ہونے نہیں دوں گا، دوسروں کے سامنے تجھے رسوا ہونے نہیں دوں گا، دوسروں کے سامنے تجھے جو ہے شرمسار نہیں کروں گا، بس میرے بندے تو مجھ سے معافی چاہ لے میں معاف کر دوں گا۔ گناہ تیرے ہے، معاملہ میرا ہے، یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، بندے میں تجھے شرمسار نہیں کروں گا۔ میرے بھائی ایسا پیار کرنے والا رب ہے۔ ارے ابھی آپ سنیں، اللہ کسی کو لیلۃ القدر نہیں دیا، ہم کو دیا۔ یہ لیلۃ القدر اللہ مجھے کہنے دو، نفل پڑھنے نہیں دیا،
یہ لیلۃ القدر اللہ 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 کرنے نہیں دیا، یہ لیلۃ القدر قرآن پڑھنے نہیں دیا، خدا کی قسم یہ لیلۃ القدر اللہ توبہ کرنے کے لیے دیا ہے دوستو، توبہ کرنے دیا ہے۔ آج کی رات توبہ کی رات ہے، معافی کی رات ہے، روٹھے مولا کو منانے کی رات ہے، گناہگاروں دوزخ سے آزادی پانے کی رات ہے۔ جبریل آتے ہیں تو یہ دیکھنے نہیں آتے کون کتنے رکوع پڑھا، کون کتنے پارے پڑھا، کون کتنے جو ہے سورہ یاسین پڑھا، کون کتنے نفل نمازاں پڑھا، کون کتنی زکوٰۃ ادا کرا، یہ دیکھنے نہیں آتے، گناہگاروں سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ گناہگار تجھے مبارک ہو، آج تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، آج تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، آج تیری توبہ قبول ہو گئی ہے گناہگار، تیرا رب آج تجھے معاف کر دیا ہے، لے میں تجھ سے مصافحہ کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہے اے اللہ اس کا پتہ بتا دے مولا، میں اس گناہگار کو پکڑ کے معافی کا چاہنے لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ میں پتہ نہیں بتا سکتا، آپ اعلان کرو بس۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جا کے قوم سے پھر خطاب کریں، بولے کہ وہ گناہگار کروڑ نہیں ہیں، ہزار نہیں ہیں، 100 بھی نہیں ہیں، 10 بھی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس ایک کی وجہ سے پانی رکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رب کہتا ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ پوری قوم نے پوچھا وہ کون ہے موسیٰ بتا دو تاکہ ہم اس کو پکڑ کے توبہ کروائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پڑھ کھڑے ہو کر خطاب کیا، میں نے بھی میرے رب سے یہی پوچھا کہ اے اللہ وہ گنہگار کون ہے بتا دے تاکہ میں اس کا گلا اور گریباں پکڑ کے توبہ کرواؤں۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ میں اس گنہگار کا پتہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں پتہ بتاؤں گا تو وہ پوری امت میں شرمندہ ہو جائے گا، شرمسار ہو جائے گا، اور رب کہتا ہے کہ میں اس کو شرمندہ ہونے نہیں دوں گا۔ جیسے یہ جملے وہ گنہگار کے کانوں میں گھسے، گنہگار جو ابھی تک توبہ نہیں کیا وہ کہنے لگا اے اللہ میں تو گناہ کر کر کے تجھے ناراض کرتا رہا اور تو اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھ جیسے بدبخت کے گناہ اپنے پیغمبر موسیٰ کو بھی نہیں بتایا، میرا پتہ پیغمبر موسیٰ کو بھی نہیں بتایا، اتنا پیار کرتا ہے۔ مولا اگر توبہ تجھے اتنی پسند ہے تو لے میں ایسی توبہ کرتا ہوں کہ اب میری روح نکلنے تک تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ خدا کی قسم وہ گنہگار جہاں یہ اعلان سنا وہیں پر زمین پہ گرا، توبہ کرنا شروع کیا، ابھی معافی بھی نہیں چاہا دوستو، ادھر سے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ اس گنہگار نے توبہ کے لیے میرے دربار میں حاضر ہو گیا ہے۔ اللہ کو اتنی پسند ہے میرے بھائی، ہمارے گھروں میں جو عذاب چل رہا ہے، جو ہمارے گھروں